کیا ہوگا اگر آپ کو صرف ایک چیلنج کی وجہ سے رات کے وقت ایک ایسے گھر میں جانا پڑ جائے جہاں گاؤں والے کہتے ہوں کہ جنوت رہتے ہیں؟ ایک 16 سالہ لڑکے نے یہی غلطی کر دی، مگر جب اس نے اس سنسان گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھنی شروع کی تو ایک خوفناک سایہ چیخ کر بولا، بس کرو۔ آخر وہ سایہ کون تھا اور اس سنسان گھر میں کیا راز چھپا ہوا تھا؟ آج کی یہ کہانی سننے کے بعد شاید اب بھی رات کو کسی سنسان جگہ جانے سے پہلے 2 بار سوچیں۔ کہانی شروع۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب ایک گھنا اور پراسرار جنگل تھا۔ وہ جنگل اتنا پرانا اور خاموش تھا کہ دن کے وقت بھی وہاں عجیب سا ڈر محسوس ہوتا تھا۔ اسی جنگل کے بیچوں بیچ ایک بہت پرانا اور ٹوٹا پھوٹا گھر کھڑا تھا۔ گاؤں والے اسے صرف ایک نام سے جانتے تھے، سنسان گھر۔ لوگ کہتے تھے کہ اس گھر میں جنوت رہتے ہیں، اسی لیے گاؤں کا کوئی بھی شخص شام کے بعد اس جنگل کے قریب تک نہیں جاتا تھا۔ بچوں کو بھی سختی سے منع کیا جاتا تھا کہ وہ اس طرف نہ جائے۔ مگر گاؤں میں ایک لڑکا تھا، اس کا نام تھا نوید۔ نوید کی عمر تقریباً 16 سال تھی۔ وہ بہت بہادر اور تجسس والا لڑکا تھا۔ اسے ایسی کہانیوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا، یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، جنوت وغیرہ کچھ نہیں ہوتے۔ خطرناک چیلنج۔ ایک دن نوید اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ گاؤں کے چند لڑکے پھر اسی سنسان گھر کی بات کر رہے تھے۔ ایک لڑکے نے کہا، میرے دادا کہتے ہیں وہاں رات کو عجیب آوازیں آتی ہیں۔ دوسرے نے کہا، اور کبھی کبھی کھڑکیوں میں روشنی بھی نظر آتی ہے۔ نوید ہنسنے لگا۔ وہ بولا، یہ سب جھوٹی کہانیاں ہیں۔ تبھی اس کے ایک دوست نے کہا، اگر واقعی تمہیں ڈر نہیں لگتا تو آج رات سنسان گھر جا کر دکھاؤ۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی ہو گئی۔ پھر نوید مسکرایا اور بولا، ٹھیک ہے، آج رات میں وہاں جا رہا ہوں۔ اس کے دوستوں کو لگا وہ مذاق کر رہا ہے، مگر نوید نے فیصلہ کر لیا تھا۔ رات کا آغاز۔ رات آہستہ آہستہ گاؤں پر چھانے لگی۔ آسمان پر بادل تھے اور چاند آدھا چھپا ہوا تھا۔ ہوا تیز چل رہی تھی۔ درختوں کے پتے عجیب سی سرسراہٹ پیدا کر رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ اپنے گھروں میں جا چکے تھے۔ ہر طرف خاموشی پھیل چکی تھی۔ رات کے تقریباً 11 بجے نوید نے اپنی ٹارچ اور موبائل اٹھایا اور چپکے سے گھر سے نکل گیا۔ کسی کو نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ جنگل کا خوفناک ماحول۔ جب نوید جنگل کے قریب پہنچا تو ہوا اور زیادہ ٹھنڈی لگنے لگی۔ درخت بہت اونچے اور گھنے تھے۔ ان کے سائے زمین پر عجیب شکلیں بنا رہے تھے۔ کبھی کبھار کسی الفالو کی آواز آتی تو ماحول اور بھی ڈرونا ہو جاتا۔ نوید کے دل کی دھڑکن تھوڑی تیز ہو گئی، مگر وہ رکا نہیں۔ چند منٹ بعد اسے دور اندھیرے میں وہ پرانا سنسان گھر نظر آیا۔ گھر کی دیواریں ٹوٹ چکی تھیں، کھڑکیاں آدھی ٹوٹی ہوئی تھیں، چھت کا کچھ حصہ گر چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں کئی سالوں سے کوئی انسان نہیں آیا۔ گھر کے اندر نوید نے ہمت جمع کی اور آہستہ آہستہ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر ہر طرف دھول جمی ہوئی تھی۔ پرانی لکڑی کے ٹکڑے زمین پر بکھرے پڑے تھے۔ دیواروں پر عجیب نشان بنے ہوئے تھے۔ اچانک نوید کو محسوس ہوا کہ گھر کے اندر بہت زیادہ ڈانسز ہے، حالانکہ باہر اتنی ڈانسز نہیں تھی۔ اس نے ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر گھمائی۔ سب کچھ خاموش تھا۔ پھر اچانک اوپر والی منزل سے آواز آئی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ نوید رک گیا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا شاید کوئی جانور ہوگا، مگر پھر ایک اور آواز آئی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ ہنس رہا ہو۔ اب نوید واقعی گھبرا گیا تھا، مگر تجسس اسے آگے لے جا رہا تھا۔ اوپر کا کمرہ۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سیڑھیاں پرانی تھیں، ہر قدم پر آواز آ رہی تھی، کنرر کنرر۔ جب وہ اوپر پہنچا تو اس نے دیکھا ایک کمرے کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔
اور اس کے اندر سے ہلکی نیلی روشنی آ رہی تھی۔ نوید کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کے پاس گیا اور اندر دیکھا۔ کمرہ بالکل خالی تھا، مگر زمین پر ایک بڑا دائرہ بنا ہوا تھا۔ اس دائرے کے اندر عجیب نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کسی نے کوئی خطرناک عمل کیا ہو۔ اچانک پیچھے سے دروازہ زور سے بند ہوا۔ دھڑام! نوید خوف سے اچھل پڑا۔ اس نے فوراً پیچھے موڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ خوفناک سایہ! تبھی کمرے کے کونے سے ایک لمبا سا سیاہ سایہ ابھرنے لگا۔ پہلے وہ صرف دھند جیسا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ انسان جیسی شکل اختیار کرنے لگا۔ نوید کا گلا خشک ہو گیا۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، کاف، کون ہو تم؟ چند لمحوں تک مکمل خاموشی رہی، پھر ایک بھاری اور خوفناک آواز گونجی، یہ جگہ انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ نوید کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ اچانک بہت تیز ہو گئی، کھڑکیاں زور زور سے ہلنے لگیں۔ نوید پیچھے ہٹنے لگا، مگر اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر گر گیا۔ ٹارچ اس کے ہاتھ سے دور جا کر بند ہو گئی۔ آخری لمحہ! اب کمرے میں صرف نیلی روشنی اور وہ سایہ باقی تھا۔ نوید کو لگا شاید اب وہ بچ نہیں سکے گا۔ اچانک اسے اپنی دادی کی بات یاد آئی۔ انہوں نے کہا تھا، جب بھی ڈر لگے اللہ کو یاد کرو۔ نوید نے فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی اس نے پڑھنا شروع کیا، کمرے کی فضا اچانک بدلنے لگی۔ وہ سایہ پیچھے ہٹنے لگا اور غصے سے بولا، بس کرو۔ مگر نوید رکا نہیں۔ وہ بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ چند لمحوں بعد وہ سایہ دھند کی طرح غائب ہونے لگا۔ نیلی روشنی بھی ختم ہو گئی۔ کمرہ مکمل خاموش ہو گیا۔ نوید کی نجات! نوید نے فوراً ٹارچ اٹھائی اور سیڑھیاں اتر کر گھر سے باہر بھاگ گیا۔ جنگل سے باہر پہنچ کر ہی اس نے سکون کی سانس لی۔ اگلے دن گاؤں کے بزرگ اس گھر میں گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ زمین پر وہ عجیب دائرہ اور نشان اب بھی موجود تھے۔ ایک بزرگ نے سنجیدگی سے کہا، یہ جگہ ٹھیک نہیں، یہاں کسی اور مخلوق کا اثر ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں والوں نے اس جنگل کے قریب جانا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، اور نوید نے ایک بات ہمیشہ کے لیے سیکھ لی، دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی ان سے دور رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ جنوت سے حفاظت کیسے کریں؟ اسلام میں جنوت اور شیطانی اثرات سے بچنے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا، چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا، گھر میں قرآن کی تلاوت کرنا، نماز کی پابندی کرنا، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا۔ جو شخص اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔